بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ ان کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ یہ مکہ کے سب سے خوبصورت اور ناز و نعمت میں رہنے والے نوجوان تھے۔ بیش قیمت لباس زیب تن رکھتے تھے۔ یہ ان دنوں مشرف باسلام ہوئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو تبلیغ کا مرکز بنایا ہوا تھا۔ یہ زمانہ اسلام کی خفیہ دعوت اور قبول کرنے والوں پر مظالم کا تھا۔ جب ان کے خاندان کو ان کے اسلام کا علم ہوا تو انہیں بیڑیاں لگا دی۔ جس وقت مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ بھی فرار ہو کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ مدت بعد واپس آ گئے۔ مدینے میں اسلام پھیلنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انصار کی تعلیم اور نماز کی امامت کے لیے وہاں روانہ فرما دیا۔ ان کی تبلیغ سے وہاں گھر گھر اسلام کا چرچا ہو گیا۔ یہ سب سے پہلے مدینہ ہجرت کرنے والے خوش قسمت صحابی ہیں۔ مکہ کے اس رئیس زادے نے وہاں بڑی تنگ دستی کی زندگی گزاری۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ جسم پر ایک چھوٹی سی چادر تھی جس میں چمڑے کے ٹکڑے لگے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گزشتہ حالت کو یاد کر کے اشکبار ہو گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں داد شجاعت دی، پھر غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ اس لڑائی میں پرچم نبوی انہی کے ہاتھ میں تھا۔ یہاں آپ رضی اللہ عنہ بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کی وجہ سے یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ شکل و صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ شہادت کے وقت ان کی ملکیت میں صرف ایک چادر تھی۔ جب ان کے پاؤں کو اس سے ڈھانپا جاتا تو سر کھل جاتا، اور اگر سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ظاہر ہو جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دو۔ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ۔